اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسولین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من أجلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت و شوق اور سائنس باتیں کی رائے اہل مودت کے درمیان محتاج ترجمہ نہیں، اس لیے کہ کسی کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن اگر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو سننے والا فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اجر رسالت کے طور پر محبت اہل بیت کو مانگا گیا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے حدیث ہے کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ شہادت کی موت ہوتا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو پہچان لیتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ نہ پہچاننے والا جب جاہل ہے تو پھر پہچاننے والے کو عالم ہی ہونا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دلیل کیا ہے کہ اس کے پاس علم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر دل آل محمد سے وابستہ ہے تو قرآن کی آیتیں سنا کے دیکھو، سارا زمانہ محتاج رہے گا ترجمے کا، لیکن اگر آل محمد کا چاہنے والا ہے اور اس کے سامنے وہ آیات تلاوت کی جا رہی ہے کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے تو اسے ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ترجمہ بتانے لگتا ہے. مثال کے طور پر آیت فی کی تلاوت ہوئی، سب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں آل محمد کی طہارت کا اعلان کیا گیا. آئے مودت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا گیا. آپ کے سامنے اگر مبادلے کی آیت پڑھی جائے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کو حکم ہوا کہ کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ علم در اہل بیت سے ملتا ہے. اہل بیت کے در کو چھوڑ کے سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ملتا. ایک صلوات محمد. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت پر ایک رسم ہے، ایک انداز ہے، لہذا اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے. لہذا بیان ہو رہا ہے کہ قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. لیکن یہاں پر لفظ مودت آیا ہے، محبت اور ہے، مودت اور بہت آسان لفظوں میں بالکل آپ کی اور اپنی زبان میں اگر بات کو بغیر الجھائے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں
تو 2 لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں جان بچا لی جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جہاں جان قربان کر دی جائے اسے محبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا قربان ہو جائے وہاں محبت ہے، اور جہاں محبت قربان ہو جائے وہاں مودت ہے۔ آل محمد سے اللہ نے مودت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے مودت کرنے کا حکم دیا ہے کہ آل محمد سے مودت پیار کرو۔ بہت ہی سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے اسے آج تک لوگ بیان ہی نہیں کر سکے ہیں۔ کبھی مودت کو محبت سمجھنے لگتے ہیں، کبھی محبت کو مودت سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس لیے کہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ محبت کیا ہے۔ دیکھیے ساری محبت اگر آپ جمع کر لیں تو فلسفہ یہی کہتا ہے کہ حقیقی محبت اگر ہے کسی سے تو وہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اگر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، دنیا میں بہت سی محبتیں ہیں، اس لیے کہ لوگ پیسوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پیسے کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے محبت ہے، جائیداد سے محبت ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ساری محبتیں جھوٹی ہیں، صرف زبانی محبت ہے۔ محبت تو انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے۔ دلیل آپ سنیں گے، بڑی محنت کر کے پیسہ جمع کیا، دن رات محنت کی، دن رات دوڑتے رہے، یہاں بھی نوکری کرتے رہے، وہاں بھی نوکری کرتے رہے، اس کام میں بھی ہاتھ ڈالا، اس کام میں بھی ہاتھ ڈالا۔ حد یہ ہے کہ حلال اور حرام کا بھی کوئی امتیاز نہ رکھا، بس پیسہ جمع کرتے رہے، چاہے مسجد کا چندہ ہو یا امام باڑے کا روپیہ ہو، خرچ کریں نہ کریں، لیکن یہ کہ اپنی جیب میں آ جائے۔ ساری دولت جمع کی، گڈیوں پر گڈیاں لگا دی، لیکن یہ کہ انسان کے جسم کی ایک ذرا سی نس اللہ نے ہلا دی، اور وہی پیسہ جو محنت سے جمع کیا تھا وہ ڈاکٹر کی فیس میں جا رہا ہے، اور وہی پیسہ اس سے دوائیں خرچ ہو رہی ہیں۔ صاحب بڑا پیسہ لگے گا تب کچھ بھی لگ جائے، جان بچ جائے۔ اور ہمارے جو پیسہ ہر طرح سے جمع کیا تھا، جس پر جان دیے دے رہے تھے، جسے زمانہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، کہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، کہ بیٹا باپ کا نہیں ہے، اور اسی پیسے کو خرچ کیا جا رہا ہے، بس کسی طرح سے جان بچ جائے، پیسہ جا رہا ہے جانے دیجیے۔ میں نے کہا صاحب پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج آیا ہے کل چلا جائے، کیوں اتنے میلے ہاتھ کے لیے؟ سلامات کیا میل سے ہی جان بچائی جا رہی ہے، اب وہی دولت خرچ ہو رہی ہے، کسی طرح سے جان بھی جائے۔ اب پیسہ ختم ہو گیا، اب گھر کا سامان رہ گیا، تب گھر کا سامان بھی بکنے لگا۔ گھر کا سامان یہ چیز تھی یہ بک گئی، فلاں چیز بک گئی۔ حد یہ ہے کہ گھر کا سامان بھی بک گیا، اب یہ مکان تھا یہ مکان بھی بک گیا، جائیداد بھی بک گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اب ہر چیز بیچ ڈالیں گے، جان بچ جائے گی۔ اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور ہمارے جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنے کے لیے آپ کچھ بھی کہیے کہ ہمیں اس جائیداد سے محبت ہے، یہ موروثی جائیداد ہے، یہ باپ دادا نے کس طرح سے بنائی تھی، ایسے دولت ہے کس طرح سے ہم نے کمائی ہے، ساری محنتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقتاً اگر محبت ہے تو انسان کو اپنی جان سے محبت ہے۔ دیکھیے جان سے محبت ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزوں سے محبت اپنی جگہ اور جان سے محبت اپنی جگہ، ہر چیز کو جان پر قربان کر دیا، اس لیے کہ جان بچائی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اگر محبت کرتا ہے تو صرف اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے جان سے محبت کرتا ہے۔ اب جہاں ایسی منزل آ جائے کہ جان بھی قربان کی جا رہی ہو
تب اسے محبت نہیں مودت کہا جاتا ہے. لیکن مودت کہا جاتا ہے. کربلا کی سرزمین پر آل امام حسین کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے وہ حسین سے محبت کا ثبوت نہیں دے رہے تھے، مودت کا ثبوت دے رہے تھے. اور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہاں مودت کی بات تھی. غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. آج زمانہ آل محمد کے یا یوں کہا جائے کہ شہدائے کربلا کی ہمسری کرنے کے چکر میں ہے. ہم بھی اگر محنت کریں تو ہم حر بن سکتے ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر بن سکتے ہیں. ہم اب کہاں کی بات کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو حسین کے ساتھ تھے یہ جان بچانے کے لیے نہیں تھے، جان دینے پر آمادہ تھے. یہ جان دینے والے اور ہوتے ہیں، جان بچانے والے اور ہوتے ہیں. ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ قما سے روک رہے ہیں جان چلی جائے گی، صدیق سے روک رہے ہیں جان چلی جائے گی، یہاں فضائل نہ پڑھیے جان چلی جائے گی، فلاں کے سامنے فلاں کو برا نہ کہیے جان چلی جائے گی. جگہ جگہ پہ جان بچانے والے ان کے جیسے نہیں ہو سکتے جو جان دینے والے ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بالکل سامنے کی بات ہے. محبت اور مودت میں یہی فرق ہے. جب کوئی آل محمد کا محب آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے جان بچانے کی بات نہ کیجیے، اس لیے کہ ہر ایک کے معاملے میں جان کا بچانا واجب ہے. آل محمد کے مسئلے میں جان دینا واجب ہے. صلوات وہ ہے محمد والے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب اس کے اوپر لوگ بحث کرنے لگتے ہیں ان کا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہماری جان کے اوپر بن جائے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. آل محمد کی سیرت پر چلیے. اب دیکھیے میں بھی سیرت ہی بیان کر رہا ہوں، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ اگر یہ سیرت بیان کیجئے تو لوگوں کی صورتوں پر بیکار برسنے لگتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بالکل سامنے کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں کے اوپر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب خون کا ماتم کرنے والے ہیں. ابھی ایگزام نے منظار نے بڑی عجیب بات کہی. میں نے کہا صاحب یہ خونی پرسا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کا بڑا ایک سامنے کا جواب یہ ہے کہ بھیا اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ مخالفت کا ہی کرو. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. اگر یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر آپ مخالفت کا ہی کر رہے ہیں. آپ کی مخالفت ہی سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں دوسرے کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. صاحب یہ کیا ہے اور یہ کیا جان پر بن جائے تو اللہ ناراض ہوتا. شب ہجرت کے واقعات دیکھیے. خیبر اور خندق پڑھیے اس سے تو بھاگنے لگتے ہیں. خیبر اور خندق کی بات کی ایسے پریشان ہونے لگتے ہیں جیسے مرحب سے نہیں سے رشتے داری. غور کیجیے تو میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ خیبر خندق پڑھنے سے کیا فائدہ کیا فائدہ، آپ کو دل دکھانے سے کیا فائدہ. ابھی مذہب کو قتل کیا ہے، انتر کو مارا ہے. اب یہ اگر ہم بیان کریں تو کس کا دل دکھ رہا اور کر رہے ہیں. جناب مختار کے لوگ خلاف ہو گئے تو مختار نے آپ کے کتنے رشتہ دار مارے جو آپ کے محمد والے. سامنے کی بات ہے جناب مختار کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کے قاتلوں کو مارا ہے. تو جب قاتلوں کو مارا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر ہم آپ کی گنتی کس میں کریں؟ فکر کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اس میں کوئی بگڑنے کی بات ہی نہیں ہے. اب آئیے شب ہجرت علی بستر پر سو رہے ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے کروں، وہ لوگ غور سے سنیں.
بڑی بات کو اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر سے آواز تو سبھی چکنا جا رہی ہوگی، اگر ماشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں جو لوگ رسول اللہ کو اپنا جیسا کہتے ہیں۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے، نبی بڑے بھائی ہیں، حضرت علی چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ نہیں یہ تو زبردستی کے بھائی آپ غور کر رہے ہیں، نبی بڑے ہیں، حضرت علی چھوٹے ہیں۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے، کہاں دو چھوٹے پاپا ہے، چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ بڑے بھائی نے عمل انجام دیا یا نہیں دیا کہ جب چاروں طرف قاتل آ کے بیٹھ گئے، گھر کا محاصرہ ہو گیا، گھیر لیا گیا، تو نبی خطرے میں تھے؟ کہاں نبی خطرے میں تھے؟ علی تو اپنے گھر میں سیف تھے، اور کرنے کی بات ہے نہیں ہے؟ یہاں صاحب علی اطمینان سے تھے، سیف تھے۔ جب سیف تھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وہاں بلایا کہ جہاں خطرہ تھا۔ ہمارے ہی جیسے ہیں نا، نبی تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ تب ذرا یہ انداز کیجیے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وہاں بلایا کہ جہاں خطرہ تھا۔ حضرت علی چلے گئے، اور جب حضرت علی پہنچ گئے تو بڑے بھائی نے کہا میں تو جا رہا ہوں، تم رکو۔ نہیں بول رہا، اب ذرا اپنی نظر سے دیکھ کے ہمیں بتائیے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور ہمت ہو تو غلط کہیے، اور اگر آپ ہی کے جیسے تھے تو آپ بھی کبھی یہی کر کے دکھائیے۔ نہیں تو فرما رہے ہیں بڑا بھائی خطرے میں ہو اور وہ چھوٹے بھائی کو خطرے کی جگہ پر بلائے اور خود سیف نکل جائے اور اسے وہاں روک دے۔ آپ جانتے ہیں انجام کیا ہوگا؟ انجام بہت سیدھا سیدھا ہوگا۔ وہ جو دشمن ہے وہ تو بعد میں دشمن ہوں گے، پہلے یہی بھائی دشمن ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے ہی جیسے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے صاحب سے کیجیے، فطرت کے اعتبار سے آپ غور کیجیے۔ وہاں حضرت علی آ گئے، اور جب حضرت علی آ گئے تو نبی نے کیا فرمایا؟ آگے جب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں خطرہ تھا تو نبی کے حکم سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ خطرہ اٹھایا، جان کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کہاں صاحب خطرہ ہے۔ تو اب جب وہاں علی پہنچ گئے اور پھر اس بستر پر بھی پہنچ گئے جس پر نبی لیٹتے تھے، تو خطرے میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں صاحب اضافہ ہوا۔ اس کے بعد چادر اوڑھ لی، اب دیکھنے والا پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کہ کون ہے، تو خطرے میں اور اضافہ ہوا۔ اور جب خطرہ تھا تو پھر نبی نے کہا کہ اب آپ سو جائیے۔ آپ مجھے بتائیے، خطرہ ہوتا ہے تو سوتے کو جگایا جاتا ہے، جاگتے کو سلایا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو سو رہا ہے اسے جگایا جائے گا۔ علی سے کہہ رہے ہیں سو جائیے۔ جب سو جائیں گے تو خطرے میں اور اضافہ ہوگا، خطرے میں اور اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اس گھر میں رہ کے۔ اور پھر ابھی تو دو ہیں، نبی بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ اب نبی کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، آپ تنہا اکیلے، خطرے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور جب علی نے نبی کی محبت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تب اللہ نے آواز دی کہ میں رضا کرتا ہوں۔ نہیں غور فرمایا؟ خیبر میں مرہب کا سر کاٹا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم رضا تمہارے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ انتر کو قتل کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم رضا تمہارے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ لیکن جب علی نے جان کا خطرہ اٹھایا تب اللہ نے رضا حوالے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جان کا رزق آپ نہیں لیں گے اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ دیکھیے اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اب میرا دعویٰ ہے کہ کسی میں ہمت ہے تو کچھ کہہ کے دکھائے، اس لیے کہ علی نے جان کا خطرہ اٹھایا ہے، اللہ نے مرضیاں عطا کی۔ دیکھیے اللہ نے مرضی نہیں دی، مرضیاں عطا کی۔ نبی کا حکم ہے
علی کا عمل ہے، اللہ کی رضا ہے۔ کم مل رہی ہے جب جان کا خطرہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے ہیں، اب ذرا ذرا سے تو آپ بھاگے جا رہے ہیں اور انہیں آپ اپنا جیسا کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی ویسے عمل کریں، کیسے کریں گے؟ ہمیں بھی تو بتائیے، ترکیب بھی تو بتائیے کہ آل محمد جیسے عمل آپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اللہ نے دیکھیں، شیخ صدوق نے لکھا کہ اللہ نے جب دیکھا زمین کی طرف تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کو بستر پر آرام سے سوتے ہوئے دیکھا تو ملائکہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم نے جبریل اور میکائیل تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کہاں بنایا؟ کہ بتاؤ کون ہے جو اپنے بھائی کو اپنی جان دے دے؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا پروردگار جب تک رہیں گے تیری عبادت کریں گے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں دے سکتے؟ کہ ہم نے دو بھائی اور بنائے، ایک نبی ایک علی۔ دیکھو زمین کی طرف کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان دینے پر آمادہ ہے۔ اب جب جبریل نے دیکھا تو پلٹ کے یہ جواب دیا کہ پروردگار وہ نبی ہیں وہ علی ہیں، ہم نہ نبی ہیں نہ علی ہیں، ہم نہ نبی ہیں نہ علی ہیں۔ تو خداوند عالم نے آواز دی اچھا تم ملک ہونا لہذا ہم سری نہیں کر سکتے؟ نہیں پروردگار نہیں کر سکتے، ہم ان کا جیسا عمل نہیں کر سکتے۔ جواب کیا آیا؟ اگر ان کا جیسا عمل نہیں کر سکتے تو زمین پر جاؤ، ایک بائیں پا کھڑا ہو جائے دوسرا سرہانے کھڑا ہو جائے اور دونوں کھڑے ہو کے علی کی مدح کرو۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ جب آل محمد جیسا عمل نہ کر پانا تو ان کی مدح و ثنا میں لگ جانا تاکہ ملک صفت بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، ایک بات بلند صلوات بھیجتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جیسا کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو اب ہم ان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، لیکن ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک مولوی صاحب نے کہا، ارگا کے ساتھ جب اعمال کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ غور کر رہے ہیں کیا خرافات ہے لوگوں کے دماغوں میں، وہ باندھے بھی رہتے ہیں تاکہ نکلنے بھی نہ پائے خرافات۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، کبھی آپ غور کیجیے گا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے اعمال کے معاملے میں کہ کہاں وہ کہاں ہم، تبھی یہ بات ممکن ہے کہ جہاں وہ وہاں ہم۔ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو میں عرض کر رہا ہوں شب ہجرت یہی تو ہوا جب ملائکہ سے اللہ نے کہا کہ ان کا جیسا عمل کرو، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ ہم نہ نبی ہیں نہ علی ہیں، ہم ان کا جیسا عمل کہاں کر سکتے ہیں؟ مطلب تو یہی تھا، کہاں وہ کہاں ہم۔ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ عمل کی منزل میں ملائکہ نے یہی کہا کہ کہاں وہ کہاں ہم۔ اللہ نے کہا اگر یہ نظریہ ہے تو پھر جہاں وہ وہاں تم، پھر یہاں کہاں بیٹھے ہو وہیں جاؤ جہاں وہ ہیں۔ لہذا عرش سے فرش پر بھیج کے بتایا کہ اگر یہ نظریہ قائم ہو جائے کہ وہ ہم سے افضل ہیں، کہاں وہ کہاں ہم، تبھی یہ ممکن ہے کہ جہاں وہ وہاں ہم۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک اور صلوات کہتے ہیں محمد۔ جیسے رسول اللہ کے ساتھ ایک محترمہ لگ گئی تھی اور رسول اللہ کی شریعت کے پیرالل انہوں نے بھی اپنی ایک شریعت چلائی، ویسے ہی اس وقت بھی کچھ لوگ یہی سب حرکتیں کر رہے ہیں کہ امام کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ امام فرما رہے جو روئے گا یا رلائے گا یا سوگوار شکل اختیار کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کیسے ہو جائے گی؟ اب کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ نے وہاں پوچھ لیا تو آپ مت نہ ہو، یہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ہم سے نہ پوچھئے کہ کیسے ہو جائے گی، تو امام ہی سے پوچھئے۔
کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسے فرما دیا کہ کیسے ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اس کو، معصوم کی بات پر سوال نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سوال نہیں کیا جاتا۔ ہر ایک سے سوال کیجیے گا، لیکن سوال کرنے کے اتنے عادی بھی نہ ہو جائیے کہ اب آپ امام سے بھی سوال کرنے لگیں، اور اگر امام سے سوال کرنے لگیں گے تو سوال مصیبتوں میں اضافے کے اور کچھ ہوگا نہیں۔ دلیل سنیں گے، جناب موسیٰ کا دور ہے، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، جناب موسیٰ کا دور ہے، اور جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، اپنے چچا دار بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد الزام اس نے دوسرے قبیلے کو مرد کیا، جھگڑا شروع ہو گیا، اور پھر میت دے کے موسیٰ کے پاس آئے اور جناب موسیٰ سے کہا کہ بتائیے اس کا قاتل کون ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا ایک گائے لے آؤ۔ لوگ کہنے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو جناب موسیٰ نے جواب دیا، دیکھیں سب قرآن ہے جو میں اس طرح خالی اشارے کرتا چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم مذاق نہیں کرتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ گائے لائیں تو کیسی گائے لائیں؟ موسیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے کہا ایسی لاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بتائیے رنگ کیسا ہو؟ پھر پوچھا، پھر اللہ نے کہا اس رنگ کی ہو۔ اچھا یہ بتائیے پلی ہوئی ہو یا نہ پلی ہوئی ہو؟ اللہ نے کہا یہ صفت ہو۔ اللہ نے کہا کسی کام میں استعمال بھی نہ کی گئی ہو۔ جب ساری شرائط پوچھ لی تب ڈھونڈنے چلے گئے کہ اب تو ملی نہیں رہی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا جو بھی ہو ڈھونڈ کے لاؤ، اگر ایسی ہوتی نا تو اللہ کہتا نا۔ جب اللہ نے کہا ہے تو کوئی تو ایسی گائے ہے جو ان صفات کی مالک ہے، لہذا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور اس کے بعد ڈھونڈنے گئے تو ایک جگہ ملی، اور جب ایک جگہ ملی تو اس سے قیمت پوچھی، اس نے کہا اس گائے کی کھال میں سونا بھر کے دو، کہ جو قیمت بہت زیادہ ہے کہ لینا ہو لو دکھاؤ۔ آگے جناب موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا جو وہ قیمت مانگ رہا ہے وہ دے کے آؤ۔ آخر جب طے ہوا وہ قیمت دی گئی، اور کیا گائے کو لے کے آئے، اور پھر گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کو مارا گیا، اور پھر میت زندہ ہوئی، اور اس نے بتایا کہ قاتل کون۔ جناب ختمی مرتبت نے یہ واقعہ بیان کیا قرآن کا، اور یہ آیتیں سنائی، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ نے کہا تھا کہ ایک گائے لے آؤ، تو اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے، کوئی بھی گائے لے آتے تو اسی گائے سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے بحث کرتے گئے ویسے ویسے مصیبتیں بڑھتی گئی، اب یہ بھی لاؤ، ایسا بھی ہو، ویسا بھی ہو، ویسا بھی ہو۔ ایک جملہ کہا تھا گائے لے آؤ، کوئی بھی گائے پکڑ لاتے، اور جب لے آتے تو اسے ہلاک کیا جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا، معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اتنی بحث کی کہ اس میں شرطیں بڑھتی چلی گئیں، اور جب شرطیں بڑھتی چلی گئیں تو مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں معصوم کے معاملے میں بحث نہ کرو۔ جب امام نے کہا جو روئے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو اب اگر یہ بحث کی کہ اگر نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، تب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، نماز بھی لے کے آؤ، کردار بھی لے کے آؤ، عمل بھی لے کے آؤ، ایک سلام بھیج دے محمد۔ لہٰذا جو معصوم نے کہا ہے جتنی بات کہی ہے، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، امام کو نہیں معلوم تھی، نہیں امام کو نہیں معلوم تھی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے جنت دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ گناہ کیے ہیں تو کیا ہوگا، اور یہ کہا کیا ہے تو کیا ہوگا، خود ہی اپنے گواہ بنے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ صاحب رونے والے کے لیے کیا مسئلہ ہے، رونے والے کو نجات نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے۔ قرآن پڑھیے،
قرآن میں نجات کا جو تذکرہ ہے جناب نوح کے ساتھ ہے. انوح کے معنی نوحہ کرنے والا. نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو, رونے والے کو. نام تو عبد الملک بھی لکھا ہوا لیکن کنیت نوح ہے. اتنا نوحہ کرتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا. یعنی اللہ نے نجات کا اگر تذکرہ کیا ہے تو نوحہ کرنے والے کے ساتھ. نوح نوحہ کرتے تھے, اب نجات ملے گی تو نوحہ کرنے والے کے ساتھ آؤ. اچھا یہ بھی آپ نے غور کیا کہ سفینہ بھی وہی بچائے گا جو نوحہ کرنے والا بنائے گا. ٹھیک ہے, نوحہ کرنے والا بنائے گا. اب جناب نوح نے سفینہ بنایا. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جاگتا ہوا مجمع ہے, خالی اشارہ ہی کافی ہے. نوح ہے رونے والے, اور رونے والے نے سفینہ بنایا اور اس سفینے میں خود بھی بیٹھے اور اپنے اصحاب کو بھی لیا. دیکھیے اصحاب کو بھی لیا. 80 آدمیوں کی روایت ہے کہ 80 آدمی جناب نوح کے ساتھ تھے. 80 آدمی جناب نوح کے ساتھ تھے. اب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب ختمی مرتبت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کیا صرف 5 ہی پاک ہوئے, اور اگر ایسا کہا جائے گا تو رسول اللہ کی رسالت باہر پائے. 63 برس کی زندگی میں 5 ہی پاک. تو بھیا یار بھی تو آپ کے یہاں 4 ہی. دور کم جو صاحب خلق عظیم ہے اس کے صرف 4 یار. سمجھ میں نہیں آیا. رسول اللہ کے اخلاق باہر تو نہیں آ رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے نہیں ہے. کنگا نہیں صاحب حرف نہیں آ رہے. تو جب 4 یار ہونے سے نبی کی رسالت پر کوئی حرف نہیں پڑتا تو 5 کے پاک ہونے سے کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ اب آپ غور فرمائیں کہ نبی نے 63 برس میں اگر 5 کیے, ہمارے یہاں تو 14 کے 14 ہیں جو چادر کے نیچے ہیں, لیکن چلیے یوں ہی صحیح 5 ہی صحیح. چلیے 5 کو پاک کیا. رات نوح کی عمر تو 900 برس لکھی ہے. 900 برس کی تبلیغ کا نتیجہ صرف 80 آدمی. آپ غور کر رہے ہیں, 900 برس کی تبلیغ کا نتیجہ صرف 80 آدمی. اور حد یہ ہو گئی کہ خود اپنا بیٹا بھی نہیں آیا. اور جب نبی نے بلایا ادھر آؤ, اور نے کہا پہاڑ پر چلا جاؤں. اللہ سے کہا یہ میرے اہل سے ہے. اللہ نے لیسا من اہلک کی قینچی سے رشتے کو کاٹ دیا. کیوں کاٹ دیا؟ کیوں کہہ دیا کہ ہمارے اہل سے نہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ سفینے کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے, نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پر چلا گیا. اب معلوم ہوا کہ جو پہاڑ پر چڑھ جائے نبی کو چھوڑ کے, اس کے لیے اللہ لیسا من اہلک کی قینچی لیے بیٹھا ہے. چاہے وہ بیٹا ہو یا وہ صحابی ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. جناب نوح نے سفینے میں سب کو بٹھا لیا. دیکھیے سب کو بٹھا لیا. پوری طرح سے متوجہ رہے, میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر رہا ہوں اور جو جملہ ہے وہی بیان کروں گا. سب نے لکھا, حد یہ ہے کہ غیروں تک نے لکھا کہ نوح نے سفینے میں کسی حرامزادے کو نہیں بٹھایا. جملہ ہے, تفسیر میں بھی یہی جملہ ہے, ہر جگہ یہی جملہ ہے کہ کسی حرامزادے کو نہیں بٹھایا. کیوں نہیں بٹھایا؟ کہ اس لیے کہ یہ سفینہ نجات تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. سفینہ نوح جیسی ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس سفینے میں ہم نہیں آ پاتے,
ہی نہیں تھا وہاں. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو نوح کے سفینے کو دیکھ کے اس کی تعریف کر رہے تھے سفینے کے باہر، مگر تعریف سفینے کی کر رہے تھے. اس دور میں بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ بیٹھے تو اپنی کشتی پہ ہے، تعریف ہماری کشتی کی کر رہے ہیں. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. نجات سفینے میں آ جانے سے ملے، نجات سفینے میں آ جانے سے ملے. مہاراج نوح نے سب کو بٹھا لیا. اب آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار سب بیٹھ گئے سفینے، بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ؟ ٹھیک. اب حکم دیا زمین کو اگل پانی، آسمان کو حکم دیا برسات پانی. اب زمین اور آسمان سے پانی چلا، پانی بہنے لگا. لوگ پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے. پہلے کیا ہو رہا تھا کہ سفینہ بن رہا تھا، اور جب سفینہ بن رہا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے اور ہنس کے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ خشکی میں سفینہ بنا رہے ہیں، کیا ہو گیا انہیں. لیکن نوح اور نوح والے سفینہ بناتے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کی. لوگ کہتے رہے کہ خشکی میں سفینہ نہیں چلتا ہے، لیکن نہ نوح پا اثر ہوا اور نہ نوح والوں پا اثر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے. یہی معاملہ اور یہی انداز آج بھی ہے. جب آپ شام غریبہ میں یا شب عاشور شمع و اگربتی لے کے عادہ خانوں میں گھومتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا حماقت ہے، روشنی ہو رہی ہے، بلب جل رہے ہیں، دن کا بھی وقت ہے، یہ شمع اگربتی کیوں جلائی جا رہی ہے، یہ تو احمق پنا ہے. ایسے ہی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ خشکی میں سفینہ کیوں بن رہا ہے. وہی بات تو یہاں ہے، روشنی میں شمع کیوں جل رہی ہے. انہیں معلوم تھا کہ طوفان آنے والا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں اندھیرا ہونے والا ہے. ایک سوال بیٹھ گئے محمد والے، ایک اور والے بلند سوال بیٹھ گئے. لہذا یہ کہ سفینہ بن رہا ہے، پانی ابلنے لگا. اب جب پانی ابلنے لگا تو پریشان ہونے لگے. لیکن ذرا اندازہ لگائیے، تصور کیجیے، خالی پانی بہتا جاتا اور جیسے جیسے پانی بہتا جاتا تھا ویسے ویسے سفینہ بلند ہوتا جاتا. اور جب سفینہ بلند ہوتا جاتا تھا تو سفینے میں رہنے والے بھی بلند ہوتے جاتے، مگر سفینے کے دشمن ڈوبتے جاتے. آپ نے غور فرمایا سفینے میں کون تھا؟ نوح تھے، یعنی رونے والے تھے اور رونے والے کے ساتھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو رونے والا اور رونے والے کے ساتھی بلند ہوتے گئے اور رونے والے کے دشمن ڈوبتے چلے گئے. دیکھیے ڈوبتے چلے گئے، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو پہاڑ بھی ڈوبا، وہ بھی ڈوبا. لیکن پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا. اس کا مطلب کیا ہوا تھا؟ پہاڑ کیونکہ سپورٹ کر رہا تھا، سہارا بن گیا تھا. تو اللہ نے بتایا جو ظالم کا سہارا بنے گا وہ پہلے ڈوبے گا، ظالم بعد میں ڈوبے گا. بعد میں ڈوبے گا، لہذا پہاڑ بھی ڈوبا اور نوح کا بیٹا بھی ڈوبا. اب یہ کشتی چھوٹی سی بلند ہوئی. نوح بھی اسی کشتی میں ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، نوح بھی اسی کشتی میں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نوح باہر رہتے اور صاحب ان کے کشتی میں رہتے. لیکن اللہ نے کہا تم بھی کشتی میں آ جاؤ. کیوں کشتی میں آ جاؤ؟ کہ اس لیے کہ آج نجات نبوت کے ساتھ نہیں ہے، سفینے کے ساتھ ہے. تو میں نے نجات کو سفینے سے وابستہ کیا ہے. اب جو سفینے میں آ جائے گا وہ بچے گا. لہذا تم بھی سفینے میں آ جاؤ. اب معلوم ہوا کہ نبی بھی سفینے میں آ جائے. نجات کا سفینہ ایسا ہے جو بنائے بھی نبی اور خود بھی سفینے میں رہے. یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کو سفینہ نجات کہا نبی نے تو جیسے نوح سفینے میں آ گئے تھے ویسے ہی رسول اللہ بھی چادر میں آ گئے. صلوات پڑھے محمد والے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ
سفینہ ہے، اور خدا کی قسم وہ سفینہ نجات تھا جو پانی پر چل رہا، لیکن یہ سفینہ نجات ہے جو کربلا میں خون کے سمندر حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو کہنے چل گئے۔ آج 11ویں محرم ہے، آپ رونے کے لیے جمع ہو گئے۔ آج کے دن بہت زیادہ مصیبت کا دن ہے، اس لیے کہ اہل حرم کو قید کر کے لے کے آج ہی کے دن چلیں، آج ہی لے کے چلیں۔ ایک جملہ بالکل فطری آپ کے سامنے رکھ سکوں، عزیز کو دفن کر کے جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ تو عزیز ہی جانتا ہے۔ یہاں اپنے اعزاء کو دفن کر کے کوئی نہیں جا رہا، بلکہ لاشوں کو بے غور و کفن چھوڑ زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ شہزادی زینب جانتی۔ اور جب ظالم لے کے چلے ہیں تو سیدانیوں کو ادھر سے لے کے چلے جدھر ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے۔ ایک پائمال لاش کے سامنے سے جناب ام فروا کو گزارا گیا، کوئی جوان کے لاشے کے سامنے لیلا کو گزارا گیا، امام حسین کے لاشے کے سامنے سے 2 بیویوں کو گزارا گیا، ایک زینب اور دوسرے شہزادی رباب۔ شہزادی زینب نے غور سے امام حسین کے لاشے کو دیکھا اور اس کے بعد وہ وقت یاد کر کے بیان کیا کہ بھیا کمسنی کا عالم تھا، اے بھیا ایک دن مدینے میں صحن خانہ میں سو رہی تھی اور سورج اپنی شعاؤں کو ہمارے پیشانی کے اوپر ڈال رہا تھا۔ بھیا آپ گھر میں آئے، آپ اپنے ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، میں آپ کی ابا کے سائے میں آرام سے سوتی رہی، اور جب آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک کے میرے چہرے پر گرا تو میں نے آنکھ کھول کے آپ کو دیکھا، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا بھیا مجھے جگا دیا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زینب تم آرام کر رہی تھی، میں کیسے جگا دیتا؟ اے بھیا آپ نے مجھے میرا اتنا خیال کیا، اے میرے بھیا جب سے میں سوچتی تھی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ آپ دھوپ میں ہو، میں اپنی رضا کا سایہ کر دوں،